وہ کیا ہے جو آج اس پائیدان پر فرحت عطا صاحب کو یاد آتا ہے؟ پہلے نقش ہوتے ہیں تعلق کے، وہ کبھی جاتے نہیں. اسی وقت پہلا عشق بھی ہو گیا تھا. تو علاج اپنا کراتے پھر رہے ہو جانے کس کس سے، محبت کر کے دیکھو نا، محبت کیوں نہیں کرتے. میں رونا چاہتا ہوں اور اس کے بعد 2018 میں کشکا کھینچا دہر میں بیٹھا. یہ جو کتابوں کا سفر ہے فرحت احساس صاحب کی، اس سفر کو اگر ہم جاننا چاہیں، پہلی کتاب آئی جو گوپی چند نارنگ صاحب کی ضد پر آئی تھی 2003 میں آئی تھی، لیکن وہ شاعری جو تھی، شاعری تو تھی 72 سے لے کے اور 78 تک کی شاعری تھی، اور وہ بھی بڑی ضد کے بعد آپ نے شائع ہوئی تھی وہ کتاب. وہ تو مجھے یہ لگتا تھا نا کہ شعر ہم کہہ رہے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ اس کو سنائے بھی جائے اور اس کو یہ چھپائے بھی جائے. بلکہ اس کے پہلے علی گڑھ میں بہت سے ہم لوگوں نے ہنگامے کیے اور بہت سی نئی باتیں کی. اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ہم اس وقت یہ گریک فلاسفی پڑھ رہے تھے، پھر انڈین فلاسفی میں کافی مجھے دلچسپی رہی جو شڈ درشن ہیں. تو اس میں یہ ہوا کہ بہت سی چیزیں چھوٹیں، بہت سی چیزیں نہیں آئیں. تو اس میں گریک فلاسفی پڑھتے پڑھتے یہ تھا کہ گریک کا جو معاملہ تھا کہ آپ کو علم حاصل کرنا ہے، اس کا استعمال نہیں کرنا ہے. تو ہم نے یہ طے کر لیا کہ نوکری نہیں کرنی، ہم کو سرکاری نوکری نہیں کرنی ہے اور پڑھنا ہے، صرف پڑھتے رہنا ہے. پڑھتا ہے تو ہم یہ کرتے تھے کہ صبح 10 بجے لائبریری چلے گئے اور 2 بجے تک وہاں بیٹھے ہوئے پڑھتے رہے اپنا. تو 5000 کتابیں پڑھی ہوں گی میں نے 8 سال میں. تو یہ تھا. اور باقی شام کو عشق فرماتے تھے اور دن میں علم حاصل کرتے تھے، اور شام کو اپنا لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے تو اور شغل جو تھے وہ کرتے تھے. ہماری شاعری جو چھپی ہے 2003 میں رونا چاہتا کہ ساہتیہ اکیڈمی چھاپا تھا اس کو. تو وہ اس وقت میری عمر 53 سال تھی جی، اور یہ شاعری ساری جو ہے وہ 72 سے 72 سے اور 78 تک ہے جی. اچھا، اس وقت یہ ساری شاعری جو ہے بہت شدید، جو ہمارا عشق چل رہا تھا، تو وہ اس میں بھی بہت بڑا انسپریشن اس کا تھا. اور یہ تھا کہ کچھ شاعری جو ہے وہ اپنے لیے کی جاتی ہے اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہم چھپائیں یا پڑھائیں، سنائیں لوگوں کو. ایک تو یہ تھا. اس کے بعد پھر اس وقت چونکہ جو زمانہ چل رہا تھا وہ جیسے جدیدیوں کا زمانہ تھا اس وقت، مطلب ہم لوگ گروپ تھا پورا ہمارا علی گڑھ میں، جو ہم تھے آشفتہ چنگیزی تھے، مہتاب حیدر نقوی تھے. تو اس کے بعد پھر ہمارے جونیئرز میں اسد بدایونی تھے اور یہ شیپا رسول تھے، یہ لوگ بعد میں آئے. تو اس وقت پورا ایک گروپ تھا اور ہم نے بوم کلب کے نام سے ہمارا گروپ تھا، جس میں یہ تھا کہ ہم لوگ اپنا شاعری اور کتابیں پڑھنا ہے، شاعری کرنی، دنیا کو سمجھنا ہے، اپنے آپ کو ایک نئے طرح سے ڈیفائن کرنا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اپنے لیے کرنا ہے. تو وہ اس کو شور شرابہ نہیں کرنا ہے، اس کو دکھاوا نہیں کرنا ہے، خاموشی سے اپنا کرنا. اور ابھی ان کا انتقال ہوا شمس الرحمان فاروقی، ان کا رسالہ نکلتا تھا شب خون جی. تو وہ جدیدیت کا جو پورا ماڈرنزم کا سلسلہ تھا، اس کے نام سے وہ سارا رسالہ جانا جاتا. تو اس میں جو چیزیں چھپتی تھیں زیادہ تر وہ بھی ہمیں اچھی نہیں لگتی تھیں. مطلب وہ بالکل بہت ہی ایسی شاعری افسانے ہوتے تھے جس سے ہمیں کوئی ربط پیدا نہیں ہوتا تھا. تو وہاں چھپنا بھی تو یہ تھا کہ ہم لوگ آپس میں، لیکن یہ کہ ایک حلقہ ضرور تھا پورے ہندوستان میں اور باہر بھی، پاکستان میں بھی، جو اچھے ادب کا اور اچھی شاعری کا جو پارک تھا. اور تو وہاں تک تو بات پہنچ گئی تھی. دلی میں نارنگ صاحب تھے، محمود ہاشمی جو ریڈیو میں تھے وہ، اور کمار پاشی اور مخمور سعیدی اور منموہن تلخ، اور یہ پورا حلقہ جو تھا جو ادھر سے آئے تھے پاکستان سے، اور یہاں پہ سب لوگ شاعری میں.
تو ان سے دوستی کا مطلب وہ ہم تو ان کے جونیئر تھے بہت، تو انہوں نے پہچاننا شروع کیا، تو یہاں اکثر آ جاتے تھے اور ان سے اپنا مل لیے، بات کر لی. تو یہ اس زمانے میں تھا کہ اب پڑھا نہیں ہے، تو لیکن جب یہاں آ گئے تو نارنگ صاحب جب ساہتیہ اکیڈمی میں پہلے وائس پریزیڈنٹ تھے، پھر پریزیڈنٹ ہوئے، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی چھپوا دیجئے. اور جب اس وقت اتنا آسان بھی نہیں تھا چھپوانا، اور دوسرے سنانا شاعری کا یہ تھا کہ اس وقت یہ میں یہاں آپ سے کچھ سننا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس دور کا، اس سمے کا کچھ آپ سنائیں. پھر اب اس میں تو ایک جو ہمارا سب سے پہلا شعر جو اس زمانے میں ہٹ ہوا تھا جس سے سمجھ لیجئے کہ مطلب شاعری کا آغاز ہوا، تو وہ 4-5 شعر میں سنا لیتا ہوں کہ وہ اب دل کی طرف درد کی الغار بہت ہے، اب دل کی طرف درد کی الغار بہت ہے، دنیا میرے زخموں کی طلبگار بہت ہے، اب ٹوٹ رہا ہے میری ہستی کا تصور، اس وقت مجھے تجھ سے سروکار بہت ہے. کیا بات ہے. اب ٹوٹ رہا ہے میری ہستی کا تصور، اس وقت مجھے تجھ سے سروکار بہت ہے، مٹی کی یہ دیوار کہیں ٹوٹ نہ جائے، روکو کہ میرے خون کی رفتار بہت ہے. کیا کہنے، واہ. ہر سانس اکھڑ جانے کی کوشش میں پریشان، واہ. سینے میں کوئی ہے جو گرفتار بہت ہے. کیا کہنے، واہ. ہر سانس اکھڑ جانے کی کوشش میں پریشان، سینے میں کوئی ہے جو گرفتار بہت ہے. اور یہ شعر کافی اس وقت مشہور بھی ہوا تھا کہ پانی سے الجھتے ہوئے انسان کا یہ شور، پانی سے الجھتے ہوئے انسان کا یہ شور، اس پار بھی ہوگا مگر اس پار بہت ہے. کیا کہنے، واہ واہ واہ. پانی سے الجھتے ہوئے انسان کا یہ شور، اس پار بھی ہوگا مگر اس پار بہت ہے. آپ کا ایک شعر مجھے بھی یاد آ رہا ہے، لفظ ہم سے بھی پرانے ہیں مگر حیرت ہے، باندھتے جب بھی ہیں مضمون نیا باندھتے ہیں. تو یہ جو جدید رنگ ہے آپ کی شاعری میں، اور اس پر چونکانے والی ایک نئی زمین ہے، یہ اس کا راز کیا ہے؟ میں ایک طالب علم کی طرح جاننا چاہتا ہوں. نہیں، یہ تو اصل میں ہمارے لیے تو شاعری 24 گھنٹے کا کام ہے جی. تو ہر وقت کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، جو کچھ بھی باہر سے آتا ہے اندر ہوتا ہے تو وہ اپنا پیکر تلاش کرتا رہتا ہے، اپنی جو سر ہیں وہ ڈھونڈتا رہتا ہے، تو اسی میں یہ چیزیں نکلتی رہتی ہیں، اپنے آپ آتا رہتا ہے. ایک بات اور سیکھنا چاہتا ہوں میں آپ سے، ایک بات اور سمجھنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کے لیے، نوجوان دوستوں کے لیے، کہ ہم یہ سنتے آئے ہیں آپ بڑوں سے کہ شاعری جو ہے وہ جذبات کا معاملہ ہے، احساسات کا معاملہ ہے. لیکن کہیں میں سن رہا تھا، پڑھ رہا تھا کہ آپ نے یہ کہا غالب کے حوالے سے کہ جب تک آپ دل اور دماغ دونوں میں برابر کا تسلسل نہیں ہوگا تو آپ غالب کی طرح شاعری کر نہیں سکتے. یہ میں سمجھنا چاہتا ہوں. بالکل ایسا ہے کہ شاعری جو ہے وہ ایک طرح کی ڈسکوری ہے کہ آپ جس دنیا میں رہتے ہیں، آپ دنیا کے بارے میں، دنیا جو ہے وہ ایک ایبسٹریکشن ہے. آپ نے دنیا کو دیکھا تھا نہیں کسی نے جی. ہم تو انسانوں کو دیکھتے ہیں اور پیڑ پودوں کو دیکھتے ہیں، یہ چیزیں جو سامنے نظر آتی ہیں. تو باقی جو جسے ہم سماج کہتے ہیں یا دنیا کہتے ہیں وہ تو ایک تصور ہے. تو ہر آدمی اس دنیا کو اس اور انسان کو بھی، انسانی رشتوں کو بھی اپنے طور پہ دریافت کرتا ہے. کوئی چیز بنی بنائی نہیں ہوتی ہے. تو یہ بالکل وہی کام ہے جو سائنٹسٹ کرتا ہے کہ وہ اس نیچر میں جو چیزیں موجود ہیں ان کو دیکھ کے آبزرویشن کے ذریعے پھر ان میں ایک ربط تلاش کرتا ہے، پھر اسے ایک تھیوری بناتا ہے، اس کو ویریفائی کرتا ہے. تو شاعر کے یہاں یہ ہے کہ وہ کام وہی کرتا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کیوں ہے، کوئی جذبہ ہے تو کیوں ہے، اور وہ اس کا دوسرے جذبوں سے، خیال کا دوسرے خیال سے تعلق کیا ہے، تو اس سے کیا اصول پیدا ہوتا ہے، کیا شکل ابھرتی ہے، کیا اس کا کینوس مطلب کیا ہے، اس کا مطلب ہے. پھر اس کے بعد پھر وہ اپنے اندر کی جو میوزک ہے، اپنے اندر کا جو
لے ہے اس سے جوڑتا ہے، اس لیے کہ شاعری بغیر میوزک کے نہیں ہو سکتی. وہاں پہ سائنس اور فلسفہ الگ ہو جاتا ہے، شاعری الگ ہو جاتی ہے. جی، یہ بھی ہم سنتے دیکھتے آئے ہیں کہ کلاسیکل جو انداز ہے وہ شاعری کی ایک علامت، ایک پہچان ہے، شاعری کی روح میں ہے کلاسیکی. اب تو اس انداز کی غزلیں بھی نہیں ہو رہی ہیں. فارسی کی غزلیں تو لگ بھگ اب لوگوں نے کہنا ہی نہیں ایسے شاعر. نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میں وہی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ اس کا اب آپ کیا اثر دیکھتے ہیں کہ شاعری کے آپ جیسے شاعری کرتے ہیں بالکل عام بول چال کی زبان میں، تو عام بول چال کی زبان میں میر تقی نہیں کرتے تھے. جی. تو ان کے ہاں تو الگ الگ انداز ہیں. تو ایک تو فارسی جہاں زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ ایک الگ انداز ہے جو غالب کے یہاں زیادہ تھا. لیکن بہت سے شاعر لوگ، میر کے یہاں 80% شاعری ایسی ہے جو بالکل عام بول چال کی زبان ہے. لیکن اب اس بول چال کی زبان کو اتنا طاقتور بنانا کہ وہ باریک سے باریک جذبوں کا اور باریک سے باریک خیالات کا اظہار کرنے کے قابل ہو، تو یہ فنکاری ہے آدمی کی. آپ کے نظریے میں بڑا شعر اور بڑی شاعری آپ کسے مانتے ہیں؟ بڑا شعر تو جو ہمیں بتایا گیا ہے پچھلے 500 سال میں کہ ایسا شعر جس میں کوئی بڑا تجربہ بیان کیا گیا ہو، کوئی ایسی بات جو یونیورسل ٹروتھ بن جائے، اور ایسی بات جس میں معنی کی تہیں ہوں، گہرائی ہو اس میں، جس سے انسان جو ہیں وہ کچھ اپنے آپ کو نیا کر سکیں، ان کو کچھ روشنی مل سکے. میر کا شعر ہے، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. تو اب 300 سال ہو گئے. اب 300 سال سے تو اب وہیں جمع ہوا یہ شعر. کچھ طور عشق سے ہم واقف نہیں ہیں، لیکن سینے میں جیسے کوئی دل کو ملا کرے. تو یہ جو ایکسپریشن ہے ملا کرنے کا، تو اس طرح کے شعر جو ہیں وہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ برسوں سے چلے آ رہے ہیں. گور کس دل جلے کی ہے یہ فلک، واہ، شعلہ ہر صبح یہاں سے اٹھتا ہے. ہاں، دیکھ کے دل کی جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. یا الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا. دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. چلیے مشاعرے پہ آتے ہیں. آپ کا ایسا ماننا ہے کہ فراق صاحب کے بعد اور سردار جعفری اور کیفی صاحب کے بعد مشاعروں کا جو معیار ہے وہ دن بہ دن گرتا گیا؟ بالکل گرتا کیا گیا، مطلب اب اس میں کئی وجہ ہیں. ایک تو معیار ہی کیا گرتا نہیں ہے، بلکہ مشاعرہ جو ہے اور شاعری دو الگ الگ چیزیں ہو گئی ہیں. یہ میرا احساس ہے. میں نے تو دیکھا ہے کہ جب تک یہ 70s تک ترقی پسند شاعر جتنے تھے، مجروح صاحب تھے، کیفی آدمی تھے، اور یہ سارے لوگ، تو چونکہ یہ عوام سے جڑے ہوئے تھے اور پھر ان کی ایک شخصیت تھی فلم میں ہونے کی وجہ سے، تو ان کو مقبولیت حاصل تھی. تو جب تک یہ لوگ تھے تو سچے پکے شاعر بھی تھے اور ان کو مقبولیت بھی حاصل تھی. تو اس وقت تک یہ 70 کا زمانہ، پھر 80 کی دہائی تک یہ لوگ جب تک آتے رہے مشاعروں میں، تو میں نے دیکھا ہے لال قلعے کے مشاعرے میں یہ DCM کا مشاعرہ جو ہوتا تھا تو اس میں یہ سارے لوگ شامل رہتے تھے، اور جو اس وقت کے اچھے جو شاعر تھے. تو یہ 80 کے بعد سے جو ماحول آیا ہے کہ جس میں زبان جاننے والے کم ہو گئے اور شاعری سمجھنے والے کم ہو گئے. پھر دوسری طرف جو بڑے اچھے شاعر تھے وہ دھیرے دھیرے رخصت ہوتے چلے گئے. پھر اس میں ہوا یہ کہ ایک ڈیمانڈ اور سپلائی والا معاملہ شروع ہو گیا کہ عوام جو چاہتے ہیں ان کے وہ شاعر اسی کو ریفلیکٹ کرے گا. تو اب پھر یہ کہ شاعری ایک طرح کا کاروبار بھی بن گئی. تو اب اس میں کہ شاعر آ رہا ہے تو وہ جو معیار ہے شاعری کا، وہ واہ واہ جو ہے، ڈیسیبل لیول جو ہے وہ ہے معیار اچھے شعر کا، کہ جس کا جتنا شور داد کا ہوگا اتنا ہی آپ کا اگلا مشاعرہ جو ہے محفوظ ہو جائے گا. تو یہ جو اسپائرل بن گیا کمرشلزم کا، اس کی وجہ سے شاعری بیچ میں سے چپ چاپ رخصت ہوتی چلی گئی. اچھا، یہ شاعروں میں بھی
بعض لوگ نے بالکل اپنے آپ کو عوام کی سطح پر اس طرح سے گرا لیا کہ ان کی جو اپنے جذبے ہیں بہت سطحی قسم کے جذبے، بازاروں قسم کے، اور اس میں کمزلزم بھی آ گئی اور خود غصہ اور برہمی اور کچھ لوگ، یہ تو ساری چیزیں تو اسی طرح کے شاعری، اسی طرح کے جذبے آنے لگے. اب بعض لوگوں نے کچھ کرداروں کو اپنا موضوع بنا لیا کہ صاحب وہ خاص رشتے ہیں، کچھ ان رشتوں کے اوپر زور دیں گے اور اس پہ شعر کہیں گے، تو ایک طرح کا رشوت ہے وہ لوگوں کو کہ ایک رشتے کا احترام ہے تو اس پر آپ جیسے سیاست ناوٹ لیتے ہیں اس طرح سے وہ داد لیتے ہیں. تو یہ تہذیب کا نقصان ہے نا، بے شک، کہ اگر آپ گھٹیا سطحی محمل شاعری کو فروغ پانا ایک طرح کا سوشل پیتھولوجی کا ایک معاملہ ہے کہ وہ اگر کسی بھی معاشرے میں ایک بہت بڑی تعداد بدصورتی کو پسند کرنے لگے تو یہ ایک بہت بڑی فکر کی بات ہے. یہی وجہ تھی کہ ایک پوری تہذیب آپ نے نئے شاعروں کی اس کے پیرل کھڑی کر دی، جو آج مشاعروں میں ہوتے ہوئے بھی اپنی ایک روش، اپنی ایک پہچان کے ساتھ. اب جو ہے جی دو طرح کے مشاعرے ہو گئے ہیں. جی، ایک مشاعرے وہ جو چھوٹے شہروں میں، قصبوں میں، اور وہ وہی خاص قسم کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ خاص قسم کے جذبے ہیں ان کا اظہار ہوتا ہے اور اسی میں محدود ہوتی ہے وہ شاعری. لیکن دوسری طرف ادھر جو کچھ خاص نوجوان جیسے بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں اس وقت پورے ہندوستان میں جو غزل کی شاعری کر رہے ہیں اور نئے نئے تجربے کر رہے ہیں، نئے الفاظ لا رہے ہیں، نئی زبان لا رہے ہیں، نئے جذبات کا اظہار، نئے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، تو ان کو کوئی پابندی ان کے لیے نہیں ہے کہ وہ خاص ایک فریم ورک میں رہ کے شاعری کریں، اور ان کو سمجھنے والے اور ان سے ریلیٹ کرنے والے اور ان پر رسپونڈ کرنے والے ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. تو ادھر جو جیسے پچھلے 6-7 سال سے جب سے ہم نے یہ ریختہ میں وہی آنے والا تھا کہ آپ نے وہ ایک پورا ادارہ جو ہے وہ اس کا بہت سارا کام اسی طرح کے جو نئے جذبے ہیں، نئی زبانیں ہیں، ان کو تلاش نیا مشاعرہ قائم ہو گیا ایک طرح سے. جی، کہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ مقبولیت بھی بالکل الگ ہو گئی ہے، سامعین الگ ہو گئے ہیں مشاعرے کے، شاعری بھی الگ ہو گئی ہے. تو اب ایک نیا یہ ایک سلسلہ جو بنا ہے، ایک نیا تہذیبی طور، ایک انداز یہ سامنے آیا ہے، اور اس میں وہ لوگ جو روایتی طور پہ جڑے ہوئے تھے زبان سے، اردو زبان سے اور شاعری سے، ان کی جگہ ایک بالکل دوسرا حلقہ، ایک بالکل نئے لوگ، تہذیب، نئے لوگ آ گئے، سامنے آ گیا، اور ان کو سمجھنے والے بھی اتنی ہی بڑی تعداد میں موجود ہیں. تو یہ ایک تو سوشل میڈیا سے بھی ہو ہے. سوشل میڈیا کی بہت سی خرابیاں ہیں، جہاں گھٹیا پن کو فروغ ملتا ہے وہیں پر سنجیدہ لوگ بھی اپنا اظہار کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو کہیں مجمع نہیں لگانا ہے، آپ اپنے شعر کہیے اور لوگوں تک پہنچا دیجیے. تو اس میں اچھے شاعر جو ہیں بلا شبہ اس وقت 20-25 نوجوان ایسے ہیں جو بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے پیچھے پوری ایک صف ہے جو ابھی انہوں نے شاعری کہنی شروع کی ہے، جو کہنا چاہتے ہیں. سب سے خوبصورت بات پورے کینوس پہ جو ابھر رہی ہے وہ یہ کہ اس وقت ان کو فرحت احساس صاحب جو ہے جس طرح سے تراش رہے ہیں اور تلاش رہے ہیں، وہ ایک اپنے آپ میں بہت بڑا، نئے لوگ جنہیں کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. ہاں، یہ تو ایک چیز نہیں آئی ہے اور اس میں ریختہ کا اور آپ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے جس کے لیے ہو گئی. اور اب اس سے ایک نیا، ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک کلچرل ریولیوشن جیسا ہوتا ہے، بے شک اس طرح کا ایک چیز ہمیں ابھی بہت سطح پر نہیں ہے اتنا جتنا کہ اندر چل رہا ہے. 10 سال پہلے تک تو مجھے بڑی مایوسی ہوتی تھی کہ اب پتہ نہیں شاعری سمجھنے والے ہیں ہی نہیں، اور نہ سمجھنے والے ہیں نہ کہنے والے ہیں. تو ریختہ یہ ہے کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے سنجیو سلاب جیسے ایک صاحب پیدا ہو گئے، اور وہ 8 سال پہلے، ابھی ہم نے 11 جنوری کو اس کا 8واں
جو جنم دن منایا ہے ریختہ کا، تو انہوں نے مطلب یہ کہ یہ جو سوشل میڈیا کا شروع ہونا اور سنجو صراف کا آنا، تو وہ ایک ہی طرح کے ایک ہی وقت میں ہونے والے واقعات ہیں. آپ سے کچھ سننا چاہیں گے. میں شاعروں میں تو ہوں، ان کے قافلے میں نہیں. میں شاعروں میں تو ہوں، ان کے قافلے میں نہیں، تو میرا شعر کسی بھی مشاعرے میں نہیں. مقابلہ ہے کسی سے تو اپنی موت سے ہے. مقابلہ ہے کسی سے تو اپنی موت سے ہے. میں زندگی کے کسی بھی مقابلے میں نہیں. کیا بات ہے. یہاں میں اپنا نشہ ساتھ لے کے آتا ہوں. یہاں میں اپنا نشہ ساتھ لے کے آتا ہوں. میری شراب مجھی میں ہے، میں کدے میں نہیں. کیا کہنے. واہ. میں اپنے شعر کے معنی کسی کو کیا سمجھاؤں، کہا ہوا ہی میرا جب میرے کہے میں نہیں. کیا کہنے. واہ. غزل کا شعر لہو کی لہر سے پھوٹتا ہے. واہ. غزل کا شعر ردیف اور قافیے میں نہیں. کیا کہنے. واہ. اور یہ دیکھیے میر صاحب کی زمین میں کچھ شعر ہیں. عطا. ملنے کے لیے اس سے جس آن نکلتے ہیں، واہ. ہم جسم نکلتے ہیں یا جان نکلتے ہیں. کیا کہنے. ملنے کے لیے اس سے جس آن نکلتے ہیں، ہم جسم نکلتے ہیں یا جان نکلتے ہیں. ایک عمر ہوئی ہم نے گھر اپنا لٹایا تھا. کیا کہنے. ہر گھر سے ہمارے ہی سامان نکلتے ہیں. واہ. ایک بت کی خریداری کرتے ہیں خدا والے، اور کفر کی جیبوں سے ایمان نکلتے ہیں. کیا کہنے. اس وقت پڑھو جب میں لفظوں میں نہیں ہوتا. کیا بات ہے. اس وقت پڑھو جب لفظوں میں نہیں ہوتا، اس وقت میرے معنی آسان نکلتے ہیں. کیا کہنے. ایک شعر یہ ہے کہ آنکھیں سی نکلتی ہیں جب خاک کے پردے سے. آنکھیں سی نکلتی ہیں جب خاک کے پردے تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. او ہو. اس شہر محبت میں کچھ تنگ سی گلیاں ہیں، جن تنگ سی گلیوں میں میدان نکلتے ہیں. کیا بات ہے. واہ. کچھ اور بہت سے دل ہوتے تو مزہ آتا. کیا کہنے. ایک دل سے کہاں سارے ارمان ارمان نکلتے ہیں. کچھ اور بہت سے دل ہوتے تو مزہ آتا. ایک دل سے کہاں سارے ارمان نکلتے ہیں. کیا کہنے. مایوس نہ ہو، دیکھو ناکام بھی ہونے سے کچھ اور بھی ہونے کے امکان نکلتے ہیں. کیا کہنے. واہ. فرحت احساس صاحب، بہت بہت آپ کا شکریہ. بزم خاص کی اس خاص محفل میں ایک ملاقات میں تشریف لائے. مجھ سے اگر کوئی آپ کی شان میں گستاخی ہو گئی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. نہیں بھائی، ہماری تو گستاخیاں تو ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے کی ہوں گی کہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ لوگوں کے روبرو آنے کا موقع دیا، بات چیت کرنے کا.